السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں، جان کر آپ آج ہی سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جس نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا وہ اجر عظیم سے قاصر ہو گیا۔ آپ کی جو بھی جائز کام، مقصد اور خواہش ہو، اللہ پاک اسی دعا کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پوری فرمائیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی گزارش ہے۔ کبھی مس یا سکپ مت کرنا۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لہذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے ان تمام اوامر کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے جو عمومی طور پر سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے یعنی سبحان اللہ والحمدللہ کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ مزید برآں ان عمومی فضائل کے علاوہ ان دو کلموں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے فضائل مستقل طور پر بھی حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ ذیل میں ان دو کلموں کے فضائل پر مشتمل چند احادیث نقل کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ کی بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے۔ وہ دو کلمے یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم کا یہ نقل کیا گیا حدیث مبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ صحیح مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے بخش دیں گے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت تک اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ پھر آپ دین چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا، اور وہ کلمات یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔
اللہ کی حمد اور تسبیح ہے، اس کی مخلوق کے عدد اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہ کے برابر۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ شکریہ۔